معاذ اللہ ان کے نزدیک. لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ مماتی خیر لکم، میرا اس دنیا سے ایک لمحے کے لیے جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ تعرض علی اعمالکم، مجھ پر قبر میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر میں ان اعمال کو اچھا پاتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور اگر میں ان اعمال کو اچھا نہیں پاتا تو میں استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تمہارے لیے. تو یہ تو ایک حدیث سے پاک ہو گئی. دوسری حدیث سے پاک میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. ایک ہے قول زبان سے، ایک ہے مشاہدہ دیکھنا. ظاہر سی بات ہے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، وہ زیادہ تاثیر والی ہوتی ہے، اور جو چیز دیکھی جاتی ہے اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے. اب یہ تو قول تھا کہ سرکار نے فرمایا مجھ پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری زندگی بھی بہتر ہے اور میرے اس دنیا سے جانے بھی ایک لمحے کے لیے بہتر ہے. لیکن یہاں کیا فرما رہے؟ مشاہدہ، کہ مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا علیہ السلام، میں نے کیا دیکھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے قبر میں نماز کھڑا کر ادا کون کرے گا؟ مردہ کہ زندہ؟ زندہ ہی کرے گا. اور سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا ہے، میں گزرا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قبر میں حیات ہے، زندہ ہے، تو جو تمام نبیوں کا سردار ہے وہ اپنی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ کہا جب حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے تو جو تمام نبیوں کے سردار ہے وہ کیوں زندہ نہیں ہوتے؟ تبھی تو فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر کہیں گے ارے اللہ سے مانگو، نبی سے مت مانگو. کہیں گے قرآن میں لکھا ہے، حضرت موجود علماء کرام. کہیں گے اچھا نماز پڑھتے ہو؟ اب کیوں پڑھتے ہیں ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ ہم پڑھتے ہیں نماز میں کہ چلو سورہ فاتحہ پڑھو. آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. کہا اچھا کس کو مانتے ہو؟ ظاہر سی سبھی کو مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو آپ بتائیں کہ اس کا ترجمہ لے کر آئیے، کنز ایمان لائیے کہ پڑھی کیا لکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارا عالم کا پالنہار ہے، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نہایت مہربان رحم والا، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب یہاں پر آپ پہنچیں گے مثال کے طور پر تو اس کا معنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دیکھو کوئی اس میں تو نہیں لکھا کہ نبی سے مدد مانگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں تو نہیں لکھا نبی سے مدد مانگتے. اس میں کیا لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت خود اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. بولے جب اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں تم نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ مطلب بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو، نوجوان کو پھنساتے ہیں. وظاہر سے اس کا ترجمہ یہی ہے بھی. اور پھر کہیں گے اچھا اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دوسرا پارہ کھولو سورہ بقرہ. دیکھو اللہ ارشاد فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے یہ لوگوں، جب تم پر کوئی پریشانی نازل آ جائے، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو. فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تم کو دوں گا. اب یہ وہاں پر زیادہ لوگ ہیں وہاں بھی اس طرح کہتے ہیں. یہاں پر بہت پھیلی وہابیت ہندوستان کے اندر جگہ جگہ ہے. میں آپ کو ایک علمی بات بتا رہا ہوں، علماء موجود ہیں اور بات سمجھ میں بھی آتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے آیت تو حق ہے، اس پر ایمان لانا ظاہر سی بات ضروری ہے. کوئی انکار کرے کافر ہو جائے گا. اس کا معنی بھی اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے زیادہ قریب ہوں. ابھی وہاں بھی کہے گا دیکھو اللہ نے خود فرمایا میں تمہارے قریب ہوں. جب میں تمہارے قریب ہوں تو مجھ سے مانگو، رسول اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ اس طرح لے کر آئے گا. پھر کہے گا جو 26 میں کیا پارے میں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. دیکھو اللہ فرماتا ہے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے.
کہ اگر جب اللہ تمہارے اتنا قریب ہے تو تم اللہ سے مانگو ڈائریکٹ، نبی سے مت مانگو۔ کتنی آیتیں پڑھتے؟ 3 سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرے پارے کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور تیسرا ادھر 26ویں پارے میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب یہ تو سوال ہوگا، اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے فرق یہ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے سروں کے تاج، ٹھیک ہے، یہ بھی علماء ہے، وہ بھی علماء ہے، وہ بھی کلام پاک پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کے پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ وہ صرف ماتھوں کی نگاہوں سے پڑھتے ہیں، دل کی نگاہوں سے نہیں پڑھتے، لیکن یہ علماء اہل سنت والجماعت یہ قرآن پاک کو، کلام پاک کو، حدیث مبارک کو ماتھوں کی نگاہوں سے بھی پڑھتے ہیں اور دل کی نگاہوں سے بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی علماء اہل سنت کے پاس بصارت بھی ہوتی ہے اور بصیرت بھی موجود ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بھائی تم نے پورا کلام پاک پڑھو، پوری بات بیان کرو۔ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں پارے میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، آگے پڑھ ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد وانتم سکارا بھی لکھا ہے کہ نہیں، کہ جب نشے میں ہو تب مت جاؤ۔ اب پوری بات بیان کرنا چاہیے، یہ تو سوال ہوئے، اب میں آپ کو جواب دوں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی شروع میں، اللہ فرماتا 5ویں پارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اب یہ جو بندہ اعتراض کرتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، نبی سے مت مانگو، اب اس کے پاس یہی ترجمہ کنز ایمان لے کر جائیے، اس سے کہیے اب اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنائے، اس میں کیا لکھا ہے اس کا مطلب بیان کرے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو یا گناہ کر لو، جاؤکا تو میرے پاس نہیں بلکہ میرے محبوب کے بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب بتاؤ کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ نبی سے مانگنا غلط ہوتا تو اللہ یہ کیوں فرماتا جاؤکا میرے محبوب کے بارگاہ میں آ جاؤ، بلکہ فرماتا میرے پاس ہی آ جاؤ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا کہ جاؤکا، اے لوگوں میری محبوب کے بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کو راضی کر لو، میرے محبوب سے وسیلہ لے لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دیکھو اللہ سے ان آیتیں کریے مطلب کیا ہے، اللہ سے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ مانگیے۔ اہل سنت جماعت یہ نہیں کہتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا ضروری ہے، نہیں، ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اسپیشل چاہیے ہوتا ہے وہ وسیلہ دیتا ہے۔ جیسے جس کی کوئی اوپر پہنچ نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے اوپر پہنچ ہی نہیں ہے کسی کی، تو وہ جو بات اپنی کتنی بات رکھ دے وہ بات قبول نہیں ہو پائے گی، لیکن اگر اس کو اسپیشل چاہیے، کوئی اپنی بات کو منوانا ہو، تو جو اس کے قریب ہو اس سے بات رکھ دے، بہت جلدی بات قبول ہو جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، جبھی تو فرمایا جاؤکا، اے لوگوں میرے محبوب کے بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب سے وسیلہ مانگو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ آیت کریمہ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ہم کب منع کر رہے ہیں اس میں؟ اللہ نے کہا اللہ میں قریب ہوں، ہم کب منع کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا میں انسان کی شہر سے زیادہ قریب ہوں، ہم نے منع کیا؟ ہم نے منع نہیں کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں قریب ہوں، اور اللہ نے یہ بھی کہا میں شہر سے زیادہ قریب ہوں، لیکن منع تو تم کر رہے ہو کہ نبی سے مت مانگو۔ ہم نے وہ آیت کریمہ آپ کو دکھائی کہ آؤ ظلم کر لو تو نبی کے بارگاہ میں آ جاؤ، اور بلکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نابینا ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، نبی کے بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی واپس ہو جائے، مجھے دکھ نہیں پا رہا ہے، ادعو اللہ ان شئت دعوت و ان شئت صبرت، ادعو اللہ یعافنی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ تو سرکار دو عالم الاسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ وضو کرو، مسجد میں جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ نابینا تھے، دکھائی نہیں دے رہا۔ اس حدیث پاک کے راوی عثمان بن حنیف، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، عثمان بن حنیف ان کا نام ہے، اور ماشاءاللہ قاری حنیف صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ان سے نسبت لی گئی، ٹھیک ہے، استفادہ ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی آئے، سرکار نے فرمایا وضو کرو دعا کرو، وہ کہا یہ الفاظ بولنا جو میں بول رہا ہوں، کیا؟ وہ گئے، جب صحابہ کرام موجود تھے تو یہاں پر وہ نابینا تھے، جب مسجد میں گئے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد
کیا دیکھا؟ یہ دعا کی سرکار نے فرمایا دعا کرنا اللہم انی اسألکا واتوجہ الیکا بنبیکا محمد نبی الرحمت یا محمد. یہ دعا کی ہے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور میں تیرا محبوب کا وسیلہ لے کر مانگتا ہوں اے اللہ تو میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر. اب اگر وسیلہ لینا غلط ہوتا، نبی سے مانگنا غلط ہوتا تو نبی کیوں فرماتے جاؤ میرا وسیلہ لے؟ کہ نبی کو معلوم نہیں انہیں زیادہ معلوم ہے؟ نبی کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے، ظاہر سی بات. نبی تو کہا کہ جاؤ میرا وسیلہ دعا مانگی اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ اتوجہ الیک بنبیک کا، یہ ذات وسیلہ ذات ہے. اے اللہ میں تیرے نبی کا وسیلہ مانگتا ہوں تو میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے. قال عثمان بن حنیف واللہ ما تفرق بین المجلس حتی دخل بصیرا کأن لم یکن له ضر. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. کہا اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں کہ وہ نابینا آئے تھے، نابینا مسجد میں گئے، جب دعا مانگی، جب مسجد سے محفل میں آئے تو تمام صحابہ کرام نے دیکھا تھے تو وہ نابینا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلتا ہے نبی کے وسیلے سے جو مانگے وہ ملتا ہے. یہ جائیں گے وسیلہ مانگیں گے، جائیں گے یا رسول اللہ کرم فرمائیے انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اب وہ اعتراض کریں گے، آخری بات بس میں کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں، تو وہ اعتراض کریں گے نبی تو زندہ تھے اس وقت، ہم کا منع کرتے ہیں. نبی تو اس وقت موجود تھے، اب موجود کوئی، اب تو اپنی قبر میں چلے گئے. اس وقت اگر نبی کا وسیلہ لیا تو صحیح تو ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ تو اس وقت موجود تھے، زندہ تھے، اچھی بات ہے. تو یہ تو نبی کا فضل، ان کی کرامت ہے، ان کی نبوت، ان کا معجزہ ہے نبی کی. تو کہا اچھا ہم کہتے کوئی بات نہیں. ہمارے پاس ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ نبی اپنی قبر میں تشریف فرمائے پھر بھی صحابہ کرام نے مانگا. وہ یہ کہیں کہ بھئی نبی تو زندہ تو اس وقت مانگا تو کیا ہو گیا، لیکن ایسی حدیث پاک دکھاؤ. اب یہ عمرے پر جا رہے ہیں، اب تو نبی اپنی قبر میں ہیں، وہ تو زندہ تھے تو چل گیا. اب کون سی حدیث پاک ہے؟ ہاں ہمارے پاس حدیث پاک ہے. سنو گی علمی گفتگو ہے یہ وقت ویسے بہت مشکل وقت ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں دو چار باتیں سمجھانے کی. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے اب اس ٹائم زندہ تھے اب تو قبر میں ہیں، اب کوئی ایسی حدیث پاک ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے، بتاتے آپ کو میں پڑھوں گا. کہا دیکھو سب سے اونچا مرتبہ کلام پاک کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو مرتبہ اس سے نیچے بخاری شریف کا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب امام بخاری نے اس کو ترتیب دی. جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری شاگرد ہیں، ان کے جو استاد ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی مصنف، اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، وہ کتاب کا نام ہے. اس میں ایک حدیث پاک ہے 32,659 نمبر حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں یہ. اس میں حدیث پاک کیا لکھی ہے؟ ان مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین کا دور تھا، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو پا رہی. نبی اپنی قبر میں تشریف فرمائے. دور کس کا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. نبی اپنی قبر میں تشریف فرمائے، دور حضرت عمر کا ہے، بارش نہیں ہو پا رہی تھی، قحط پڑ چکا تھا، سب لوگ پریشان، حضرت عمر بھی پریشان. تو کیا ہوا؟ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام حارث مزنی، بلال بن حارث مزنی. وہ آئے، کہاں آئے؟ الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے. سبحان اللہ. اب یہ بھی جا رہے نبی کے روزے پر، وہ صحابی بھی نبی کے روزے پر گئے. اب ان صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ نبی سے مانگنا غلط ہے. اگر نبی سے مانگنا غلط ہوتا تو وہ صحابی نبی کی قبر پر کیوں جاتے؟ وہ تو مسجد میں جاتے اللہ سے مانگتے، لیکن وہ جانتے تھے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. گئے نبی کی قبر پر، وہ جانے کے بعد نعرہ لگایا
اور وہ نعرہ نیا نہیں بلکہ 1400 سال پرانا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ آئے نبی کی قبر پر نعرہ لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ قحط پڑ چکا ہے، عمر بھی پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، رو رہے ہیں، صحابی رسول رو رہے ہیں۔ سرکار آواز آتی ہے، اے میرے صحابی، انکم مسقیون، جاؤ تم کو سیراب کیا جائے گا، جاؤ عمر کو خبر دے دو اور عمر کو میرا سلام بھی پہنچا دو۔ سبحان نبی اپنی قبر میں ہے، ٹھیک ہے، اور سلام پہنچا رہے کہ جاؤ عمر کو میرا سلام بھی پہنچا دو اور کہہ دو کہ انکم مسقیون، کہ تم پر بارش نازل کی جائے گی۔ وہ گئے حضرت عمر کی بارگاہ میں، کہا عمر میں نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، نبی کا وصلہ لیا اور کہا سلام پہنچائے، نبی نے آپ کو سلام کہا، فاقروا السلام۔ حضرت عمر خوش ہوئے، سلام لیا۔ دیکھا جاتا ہے کہ دعا مانگی صحابی نے، نبی اپنی قبر میں ہے، قحط پڑ چکا تھا، جب حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے کہ موسلادھار بارش کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اب پتا چلا کہ نبی اپنی قبر میں تشریف فرما ہے، نبی کے وسیلے سے جو مانگتا ہے دعا پوری ہوتی ہے، دعا مکمل ہوتی ہے۔ وہاں پر نبی کا وصلہ لیا اور دعا مکمل ہو گئی۔ جائیں گے یہ وصلہ لیں گے، دعا مانگیں گے، مرادیں پوری ہوں گی۔ جائیں تو درود شریف کی کثرت کریں، جتنا کثرت کی جائے کم ہے کم ہے، ادب کریں، تعظیم کریں، جتنا ادب کیا جائے، ورنہ وہاں کے لوگ تو ایسے ہیں کہ بہت سی چیزیں دیکھنے والی غلط ہے، چپل تک بہت سے لوگ پہن کے جاتے ہیں اس طرح کے، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، بولے وہ تو جگہ ایسی ہے کہ سر کے بل جانا چاہیے، وہ قدم حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلتا، تعجب اس میں، حرم کی زمین وہاں قدم رکھ کے چلنا نہیں، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے جائیں، ٹھیک ہے، وصلہ لیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے حضرات کے سامنے پیش کی، نبی سے محبت کا اظہار کریں گے، نبی سے محبت ہی اصل ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابہ رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے جاتے ہیں، رسول اللہ قیامت کب آئے گی، متى تقوم الساعة، قیامت کب آئے گی؟ سرکار شاہ فرماتے ہیں ماذا عادت رہا، اے میرے صحابی تیاری کیا ہے، وہ کہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ماذا عادت رہا، تیاری کیا ہے؟ اب صحابہ رسول کا جذبہ ایمان دیکھیے، محبت دیکھیے، نبی سے عشق دیکھیے، یہ وہ صحابہ تھے جن کی رگوں میں عشق مصطفیٰ خون بن کر کے دوڑتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے محبت کا اظہار کیا تو صداقت کے آفتاب بن کے چمکے، عمر عدالت کے بے تاج بادشاہ چمکے، عثمان غنی صحابت کا لمبردار بن کر چمکے، مولا علی شیر خدا شجاعت کے بے تاج بادشاہ بن کر چمکے۔ کہا یا رسول اللہ جہاں تک تیاری کی بات ہے، تیاری تو بہت ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ، عبادت ریاضت مجاز سب کچھ ہے، لیکن یا رسول اللہ نہ طاعت نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یا رسول اللہ میدان محشر برپا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آپ یہ کہتے ہیں تیاری کیا ہے؟ ایسا منظر ہو قیامت کا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، مرد اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، سب سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، کھلکھلاتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہروں پر گردہ ہوگا، غبار ہوگا، تلاقوہا قطرہ، ذلت چھائی ہوگی۔ یا رسول اللہ ایسا دن ہوگا قیامت کا جب رب کریم مجھ سے کہے گا میرے بندے تو دنیا سے میری بارگاہ میں کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ اب صحابہ رسول کی محبت کا عالم دیکھیے کہ یا رسول اللہ میں رب کی بارگاہ میں اپنا نماز روزہ زکوٰۃ حج عبادت ریاضت مجاہدت کچھ پیش نہ کروں گا، بلکہ میں رب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کی محبت کا تحفہ پیش کروں گا کہ میں دنیا سے کچھ اور نہیں بس نبی کی محبت کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تبھی کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبھی آ گئے، تمام انبیاء آ گئے، جتنے بھی سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ بات بس 1-2 منٹ اور، یہ تو میں نے آپ کو بتایا محبت کی بات،
اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ابھی حضرت گفتگو کر رہے تھے علم ہونے کا الگ ہے لیکن اس کو پر اخلاق نہیں ہے تو ایسے ہی جیسے کہ درخت ہو اس میں پھل نہ ہو. اور اخلاق تو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، جس کا جو مرتبہ ہے جو مقام ہے اس کو اسی طرح عزت دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بزرگوں کی اکابر کی سادات کی تعظیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، من تواضع رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے. اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور یہ اخلاق ہمیں نبی نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے، نبی نے تعلیم دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی تو سراپا اخلاق ہے، اخلاق کے کیندر ہیں، مرکز ہے. اور دیکھیں نبی نے کیسے تعلیم دی. ابو جہل کو کون نہیں جانتا ہے، گڑھا کھودا تھا نبی کے لیے. ٹھیک ہے، کہ آج یہ آئیں گے محمد بن عبداللہ یعنی ہمارے نبی، اور یہ گڑھا کھود دیا، بستی میں اعلان کر دیا کہ بستی والوں آج آئیں گے محمد بن عبداللہ، اس گڑھے میں گریں گے اور بچانے کی ہمت مت کرنا. کوئی جس نے بچانے کی کوشش کی، جرت کی، ہمت کی تو میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی. اب کیا ہوا، ابو جہل دیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ یہ جو ہے آئیں کہ نہیں، گریں کہ نہیں. گڑھے کے قریب آ جاتا ہے، آنکھیں اس کی چندیا جاتی ہے، خود ہی گر جاتا ہے. کھودا کس کے لیے؟ نبی کے لیے. وہ گر گیا خود. اب چیخو پکار مچاتا ہے بستی والوں بچاؤ بچاؤ نکالو. بستی والے تو گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ اعلان کر دیا تھا کہ وہی بچانے بتانا کوئی بھی، اور میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی. بستی والے سوچے رہے نہیں محمد بن عبداللہ ہی ہوں گے. ابو جہل کا نام لے رہے ہیں، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا. ابو جہل گڑھے میں ہے، کھودا نبی کے لیے تھا، گر گڑا رہا ہے. لیکن دیکھیے پریشان تھا نبی، اپنے گھر بیٹھے چشمان نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے. ابو جہل گڑھے میں گر چکا ہے. نبی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، گڑھے کے قریب آ جاتے ہیں. ابو جہل گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل یاد رکھنا، گڑھے میں گرانا یہ تیرا کرپشن ہو سکتا ہے، گڑھے میں گرانا یہ تیرا اخلاق ہو سکتا ہے، گڑھے میں گرانا یہ تیری سیوا ہو سکتی ہے، گڑھے میں گرانا تیرا بھی حرم ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا ابو جہل، گڑھے سے نکالنا یہ میرا اخلاق ہے، گڑھے سے نکالنا یہ میرا کردار ہے، گڑھے سے نکالنا یہ میری سیوا ہے، گڑھے سے نکالنا یہ میرا بہیو ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے اسلام دنیا میں اسی طریقے سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام تو آقا کے رفتار سے، گفتار سے، آقا کے اخلاق حسنہ جمیلہ کریمہ سے پھیلا ہے، نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے. آپ تلوار سے گردن تو کاٹ سکتے ہیں لیکن گردن کو جھکا نہیں سکتے. لیکن قسم خدا کی اخلاق و محبت کی ادا ایک ایسی ادا ہے کہ گردن تو گردن، یہ دل بھی جھکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اخلاق ہے. تبھی شاعر کہتا ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں خون ہے روا. شار یار کا اور نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وَقُلُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ